بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 117 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فاعصی من بعدها المطامع وعلم سے لے کر ولم ابل اعذل ام عذر تک، یعنی 10ویں مقامے کے آخر تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فاعصی من بعدها المطامع وعلم، اس واقعے کے بعد آپ اپنی خواہشات کی نافرمانی کیجیے اور وعلم جان لے ان الصید الظباء لیس بحین، کہ ہرن کا شکار اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لا ولا کل طائر یلج الفخ، اور نہیں ہر پرندہ جال میں داخل ہوتا ہے۔ ولج یلج، ولوج سے ہیں داخل ہونا۔ الفخ جال کو کہتے ہیں، فخاخ اس کی جماعتی۔ ولو کان محتقا باللجین، اگرچہ وہ جال چاندی سے گھیرا گیا ہو۔ محدقاً یعنی ارد گرد اس کا جو احاطہ ہے وہ سارا چاندی کا کیوں نہ ہو۔ وَلَكَمْ مَنْ سَعَى لِيَصْطَادَ فَاصْطَادَ، اور کتنے لوگ ہیں جو شکار کرنے جاتے ہیں، شکار کی کوشش کرتے ہیں، فَاصْطَادَ، حالانکہ نتیجتاً وہ خود شکار ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَلْقَ غَيْرَ خُفَّيْ حُنَيْن، اور حنین کے 2 موزوں کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ حنین، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حنین ایک تاجر کا نام ہے۔ ایک اعرابی اس کے پاس موزہ خریدنے گیا تو باؤ تاؤ کے دوران ان دونوں کی آپس میں کچھ تلخی سی ہو گئی۔ اعرابی نے موزے نہیں خریدے بلکہ چھوڑ کے واپس ہوا۔ حنین نے اس کو دھوکہ دینے کی ٹھانی تو اس نے ایک موزہ اس اعرابی کے راستے میں ڈال دیا اور کچھ فاصلے پر آگے دوسرا موزہ ڈالا اور خود ایک طرف چھپ گیا۔ اعرابی کی نظر جب راستہ چلتے موزے پر پڑی تو کہہ اٹھا، ما اشبہ ہذہ بخف حنین ولو کان معها الاخری لاخذتها، یعنی یہ تو اسی حنین کے موزے کی طرح ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا جوڑوا موزہ تھا وہ ہوتا تو میں اس کو اٹھا لیتا۔ لیکن فی الحال وہ اس موزے کو چھوڑ جاتا ہے، لیکن جو ہی تھوڑا سا آگے سفر کر کے پہنچتا ہے تو وہ دوسرا موزہ بھی پا لیتا ہے۔ اب وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے وہ پہلا والا موزہ کیوں نہ اٹھایا، اس لیے وہ اپنے اس اونٹنی کو وہیں پہ باندھ کر پہلے موزے کو حاصل کرنے کے لیے واپس چلتا ہے۔ حنین اس دوران اس کی اونٹنی اور اس پر لدا ہوا سامان لے اڑتا ہے تو اعرابی بیچارہ 2 موزے اٹھا کر گھر آ جاتا ہے۔ پھر جب لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا لائے ہو تو کہتا ہے، رجعت بخفی حنین، میں نے حنین کے 2 موزوں کو ہی لایا ہے، اس کے سوا سارا کچھ میں نے کھویا ہے۔ فتبصر ولا تشم کل برق، پس آپ بصیرت حاصل کر لیجئے
یعنی اچھی طرح بصارت کو کام میں لائیے، دیکھیں۔ ولا تشم کل برق، اور ہر بجلی کی طرف نظر نہ اٹھائیے۔ رب برق فیہ صواعق حین، کیونکہ بعض بجلیوں میں ہلاکت کی کھڑک ہوتی ہیں۔ صواعق یہ صاعقتن کی جمع ہے، کھڑک کو کہتے ہیں۔ حین یہ ہلاکت کو کہتے ہیں۔ وغضض الطرف تسترح من غرام، اور آنکھ نیچے رکھیے۔ تسترح من غرام، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس عشق سے راحت میں رہیں گے، یعنی آرام حاصل کر سکیں گے۔ تکتسی فیہ ثوب ذل و شین، جس میں آپ ذلت اور عیب کا لباس پہن لیتے ہیں، یعنی وہی عشق ہے جس کی وجہ سے آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ کا جو کیریئر اور کردار ہے وہ عیبدار بنتا جاتا ہے۔ فبلاء الفتى اتباع هوى النفس، پس آدمی کی آزمائش جو ہے وہ خواہش نفس کی اتباع ہے۔ وبذر الهوى طموح العین، اور آنکھ اٹھانا محبت کی بیج ہے، یعنی محبت بونے کی یہ بیج ہے۔ مطلب نگاہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے محبت کی بیج بوئی جاتی ہیں، اور آدمی زلف محبت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آنکھ ہی نہ اٹھے کسی کی طرف تو پھر کیا عشق اس کے دل میں آ جائے گا، اور کیا وہ طمع کا شکار ہوگا۔ تو اصل چیز تو بد نظری ہے اور آنکھ کا اٹھ جانا ہے، جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا آدمی پھر شکار ہو جاتا ہے۔ بذر تخم کو کہتے ہیں، جمع اس کی بذور آتی ہیں، اور طموح یہ طمح یطمح طموحا، نگاہ کے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں فمزقت رقعتہ، میں نے اس کے خط کو پاڑا، شذر مزر، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ ولم ابل اعزل ام عذر، اور میں نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی کہ وہ ملامت کرے گا یا عذر قبول کرے گا، یعنی وہ پرچہ میں نے پھاڑ دیا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ابو زید یا حاکم اس رقعے کے پھاڑنے پر مجھے معذور سمجھے گا یا ملامت کرے گا۔ شذر مذر یہ دونوں اسم ہیں اور مبنی بر فتحہ ہے، جیسے خمسۃ عشرہ ہے۔ کہتے ہیں ذہبوا شذر مذر، وہ لوگ متفرق اور الگ الگ ہو کر چلے گئے۔ تو مزقت رقعتہ شذر مذر، یعنی میں نے وہ رقعہ متفرق ٹکڑے کر کے پاڑ دیا۔ اور لم ابل یہ اصل میں ابال، میں نے پرواہ نہیں کی، ماخوذ از مبالات ہے، اور الف کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے۔ عدل یعدل عدلا، ملامت کرنا، اور عذر یعذر عذرا، عذر قبول کرنا۔ تو یہ مقامات حریری کا جو آج کا سبق تھا، یہ 10ویں مقامے کا آخری سبق تھا، اور یہیں پہ ہماری مقامات کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے، اور جتنے بھی اسباق شروع سے لے کر مقدمے سے لے کر یہ آخری 10ویں مقامے تک جو 117 کل اسباق بنے ہیں، آپ بار بار ان کو سنیں گے اور اچھی طرح محنت کے ساتھ اس کے ترجمے کو اور مطالب اور مفاہیم کو اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیقات کو ازبر کریں گے۔
والسلام.